میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ماحول، آج کے حالات، آج کی سچویشن غموں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غموں کی وادیوں سے گزر نہ رہا ہو، مرد ہو یا خواتین، ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ غم اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور انسان غم کی وادیوں کے اندر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے، مولانا ذاکر نوری صاحب بتائیں گے گھر کے جو بھی دقت پریشانی، جو بھی تنگ دستی ہے، غربت کی زندگی ہے، اس کو کیسے دور کرے، اس سے کیسے نجات پائے۔ تو پیارے ناظرین، آئیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مولانا ذاکر نوری صاحب جو بھی بتا رہے ہیں اس پر پورا عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے سبحان آقا اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ماحول، آج کے حالات، آج کی سچویشن غموں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غموں کی وادیوں سے گزر نہ رہا ہو، مرد ہو یا خواتین، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ غم اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور انسان غم کی وادیوں کے اندر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس میں سے میں 1/3 وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں، کیا سرکار بہتر ہے اتنا پڑھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، آج سے نصف وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرائض کے بعد، عبادات کے بعد جو بھی وقت مجھے ملے گا میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں، ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو، لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور ہو، تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی
وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔ اب آئیے سماعت فرماتے ہوئے چلیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مؤثر اور پرمغز خطاب آپ نے محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بورڈ آج کا جو میں نے آویزاں دیکھا اور عنوان دیکھا وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح کس چیز کی جائے؟ معاشرے کی اصلاح کی جائے یا انسان کی اصلاح کی جائے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ آج پورا انسان بگڑا ہوا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک انسان کی زندگی تباہی کے دہانے پر ہے، آوارگی کے راستے پر آج کا انسان جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، بد کرداری کے دھبے اس کے دامن پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، برائیوں سے اس کو اتنی انسیت ہو چکی کہ اب برائیوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی، بڑی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی آپ تماچا مارے آپ اسے برا کہیں گے یا نہیں؟ آپ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے یا نہیں؟ آپ اس سے انتقام لیں گے یا نہیں؟ کسی نے آپ کو تماچا مارا اسے آپ اپنا دشمن سمجھیں گے، اسے دوست کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ کسی نے آپ کی آنکھ توڑ دی آپ اسے اچھا دوست نہیں سمجھ سکتے، اسے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ کسی نے آپ کی ٹانگ توڑ دی آپ اسے اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اسے اپنا دوست دشمن سمجھیں گے۔ آپ اسی طریقے سے اندازہ لگائیں، وجود آپ کا ہے، ہاتھ آپ کا، پیر آپ کا، آنکھ آپ کی، زبان آپ کی، کان آپ کے، اگر آپ کے ان اعضاء کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ اسے اپنا دوست نہیں کہیں گے، اسے دشمن کہیں گے۔ اگر میں قرآن کی روشنی میں اس وقت سمجھانا چاہوں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا، آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے۔ اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا، اللہ نے ہاتھ دیے ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا، اللہ نے پیر دیے اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے، اللہ نے آنکھ دی گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا، ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے، لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا۔ اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا یہ گناہ کمانا ہوا۔ یا اللہ، میرے پیارے ناظرین اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے۔ اگر کسی نے گناہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے، لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں۔ یا اللہ، اللہم کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتے ہیں، اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے۔ گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے، گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں، آپ خود اپنے دشمن ہو، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو۔ ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ۔ ظاہر سی بات ہے، آج لوگ بے چین کیوں ہیں، آج لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا۔ کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا۔ کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی اور فیوچر برباد ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور، اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دیتی، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا ہے۔ میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جم نہیں سکے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا۔ اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی شروع ہو گئی۔ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے ہوں گے، اور مولانا صاحب جو بھی اپنے بیان میں بتائیں اس پہ پورا عمل کریں گے۔
تو میرے پیارے ناظرین پھر آپ ہمیں اجازت دیں. ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.